اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل سیکشن نمبر 7 یعنی کہ 7واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور آیت 51 سے لے کے 55 تک 5 آیت پڑھنے والے ہم. تو آیت نمبر 51، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرہبون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وقال اللہ، اور کہا اللہ نے کہا، لا تتخذوا، مت لو یا مت پکڑو، مت لو، لا تتخذوا الہین اثنین. عینی ورڈ جب آتا ہے عینی وہ دو کے لیے آتا ہے، الہین یعنی دو الہ، اثنین یعنی کہ دو، ڈوئل. تو یعنی کہ دو معبودوں کو مت لو. اللہ کہہ رہا ہے مت لو دو معبودوں کو. اللہ خود کہہ رہا ہے انما ہوا الہ واحد، انما ہوا الہ واحد، اور یقیناً وہ تو ہے صرف اور صرف ایک الہ. وہ تو یعنی ایک اکیلا واحد الہ ہے، یعنی کہ گاڈ. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو پھر یعنی یہاں پر فرحبون میں بول رہی ہوں کیونکہ فل سٹاپ ہے نا، لیکن ویسے وہاں پر نون کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب یعنی کسرہ ہے، یعنی فرحب. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي، تو تم مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے. وہ نی جو ہے وہ می کے لیے ہے، اور مجھ سے اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، یعنی کہ مجھ سے کیوں، یعنی صرف مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے نہیں ڈرتے، یعنی مجھ سے ڈرنے کی تم کو ضرورت ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي، تو ہم یہ اس کو یہاں پر جو نی والا ساؤنڈ ہے اس کو ہم کو فل سٹاپ آئے گا تو ہم اس کا وہ کسرہ کو ساؤنڈ کو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے فَارْهَبُون. لیکن وہاں پر ہے وہی کہ اور پھر مجھ سے ڈرو، یعنی مجھ سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو، یعنی کسی اور دوسرے معبود کو مت لو. Allah has said, take not for worship two gods, for he is just one God. Then fear me and me alone. اس کی ہے نا نوٹ ہے 2077. The ancient Persians believed in two powers in the universe. یعنی کہ پہلے جو پرانے پرشینس لوگ تھے، پرشیا کے، تو وہ لوگ دو قوتوں کو مانتے تھے کہ پوری کائنات میں دو قوت ہے، ون گڈ اینڈ دا ادر ایول. ایک وہ ہے جو اچھی قوت ہے اور ایک وہ ہے جو بری قوت ہے. دا پیگن عربز آلسو ہیڈ پیئرز آف ڈیٹیز، اور جو پرانے جو جاہل عرب تھے، مشرکین عرب، وہ لوگ بھی جوڑی بنا کے رکھتے تھے معبودوں کی. جیسے اگزامپل جبر یعنی کہ سورسری، جادو، جبر یعنی جادو، اینڈ طاغوت یعنی ایول، برائی. تو یہ دو جیسے کہ، اور پھر اور صفا اور مروہ جو تھا وہاں پر بھی جو آئیڈلز تھے وہ دو تھے نا. دا آئیڈلز آن صفا اینڈ مروہ، دیئر نیمز ور ایصاف اینڈ نائلہ، تو وہ دو تھے وہاں. تو اس طرح سے یہ دو کی جوڑی بنا کے رکھے ہے. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مت کرو یہ دو مت کرو، الہینی اثنینی، دو معبود کی بندگی مت کرو، صرف ایک ہی ہوں میں، اللہ ایک ہی ہوں بس. آیت نمبر 52، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. وَلَهُ، اور اسی کا ہے، یعنی اسی کا ہے یا اسی کو بلانگ کرتا ہے،
وہ اسی کی ملکیت ہے پوری. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ. وَالْأَرْضِ جو زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور دین یعنی کہ ریلیجن جو ہے وہ اسی کے لیے ہے ہمیشہ سے. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو یعنی تم لوگ افغیر اللہ ہے یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے, ڈرو گے اس سے. تتقون to him belongs whatever is in the heavens and on earth and to him is the religion always. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی اور کا تھا دین پھر بدل کے کہیں اور آ گیا اور ابھی کوئی اور ہے, ایسا کچھ نہیں. ہمیشہ سے پہلے سے صرف اللہ ہی کا دین ہے. Then will you fear other than Allah؟ تو اس کی جو نوٹ ہے 2078. The pagans might have a glimmering of the one true God. یعنی جو مشرکین جو لوگ تھے ان کے اندر ایک سچ مچ جو ایک سچا معبود ہے, ایک اللہ یعنی اس کی ایک چمک تو ہے. بٹ دے ہیڈ آلسو اے ہانٹنگ فیئر آف malevolent powers of evil. لیکن پھر ان کے اندر یہ اس طرح کے خوف بھی تھے کہ جو بھی یعنی کہ جیسے بدخواہ یا خبیث لوگوں کے یعنی کہ برے لوگوں کے پاور, اس کا خوف بھی تھا ان کو. مگر یہ بھی اس کی ایک چمک تو تھی دل میں کہ ایک معبود کی. They are told that such fears are groundless. تو یہ جو ڈر ہے خوف ہے تم کو برے اور ایسے خبیث مطلب جو بھی ہے تو وہ اس کا کوئی بیس نہیں ہے, اس کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. Evil has no power over those who trust in Allah. Evil جو ہے برائی اس کا کوئی پاور ہی نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے ان پر جو صرف اور صرف اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو وہ ایول کا پھر ان لوگوں کے اوپر کوئی پاور نہیں. The only fear they should have is that of the wrath of Allah. اگر ان کے دل میں کوئی خوف اگر ہونا چاہیے تو وہ صرف اللہ کے غضب اور غصے کا. اللہ کے غضب اور غصے سے تو ڈرنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن باقی دوسرے ایسے سب ایول پاور اور یہ سب ان لوگوں سے ڈرنے کے بولے وہ دیوتا کا کوپ آئے گا, وہ دیوی جو ہے اس کے غصہ بھڑکے گا اور پھر جو بھی ہوگا. تو یہ تمام چیزوں کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بول کے ڈرایا گیا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ اے ابراہیم یہ سب جو تم کر رہے ہو مت کرو ورنہ یہ ہمارے جو ہے نا یہ سارے ہمارے جو بت ہے ان کا پھر تمہارے اوپر غضب اور غصہ اترے گا, کوپ اترے گا دیکھو. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کسی کا ڈر نہیں تھا کیونکہ ان کا ایمان صرف اور صرف اللہ پہ تھا, اس لیے وہ بالکل نہیں ڈرے. تو یہ بات کو دھیان میں رکھو کہ اللہ کے غضب اور غصے سے ہی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے یا تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اب اس کے غصے سے ڈرنے کی ضرورت ہے, بالکل ہے. To the righteous all good things come from Allah. نیکوکاروں کے لیے تو ان کو کوئی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کے ساتھ جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے وہی ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. And they have no fear in their hearts اور ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا. اور وہ کوئی بھی اچھی چیز جو ہوتی ہے جو ان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ اس کا کریڈٹ کسی کو بھی نہیں دیتے سوائے اللہ کے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہمارے پاس یہ اچھی چیز جو ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی اچھا ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے. اب ہے آیت نمبر 53. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو بھی اچھی چیز آئی ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کے پاس سے ہے وہ، یعنی جو اچھی چیز آئی ہے اس کو تم کسی اور کو کریڈٹ دو گے؟ انسان کے ساتھ کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے، جو بھی، چاہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا ہوا یا پھر اس کے ساتھ روزی روٹی میں کوئی اچھی چیز اس کے ساتھ ہوئی، اس کے معاش میں، اور یا پھر اس کے ساتھ لوگوں کی کوئی اچھے سلوک ہوئے بھلائی کے، یا پھر انسان بیمار ہے لیکن اس کو صحیح علاج بھی مل رہا ہے، یا پھر اس کو شفا مل رہی ہے، ہر چیز کے لیے جو بھی اچھی چیز ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ تو نعمت جو ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو یہ جو تمہارے پاس جو بھی نعمت آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نعمت کھانا پینا نہیں ہے خالی، کہ گاڑی اور مطلب بنگلے اور مطلب یہ ساری چیزیں ہی نہیں ہیں، کہ زیور کپڑے یہ سب نہیں ہے، مطلب ہر وہ نعمت ہر چیز ہے۔ اور اللہ نے تو سب سے بڑی نعمت قرآن کو بولا ہے کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، تو جب، یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی آیا وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اچھی چیز جو بھی آئی ہے، مگر ثم اذا مسکم الضر، لیکن جب ان کو کوئی برائی آ کے چھوتی ہے یعنی ان کو کوئی تکلیف آ کے ٹچ کرتی ہے، دکھ تکلیف ڈسٹریس، تو پھر اللہ ہی کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوتے، لیکن جب وہ اچھی چیز آئی تب یاد نہیں آتا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی تھی۔ لیکن جب ان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی دکھ اور تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہو، چیخ رہے ہوتے ہو، ہاں چلا رہے ہوتے ہو، رو رو کے بول رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو گے، چلاؤ گے۔ تو یہ تو تم، یعنی کہ اگر اچھی چیز جو ہے اس کے لیے تو تم نے پہلے کریڈٹ ہی نہیں دیا نا، تم نے تو سوچا بھی نہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، لیکن اب برائی نے آ کے چھوا تو تم اللہ ہی کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہو، کیوں؟ پھر اللہ کے پاس رونے کی ضرورت کیا ہے؟ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی کے پاس چیخ چیخ کے رو گے۔ And you have no good thing but is from Allah. And moreover, when you are touched by distress, unto him you cry with groans. اس کی نوٹ ہے 2079, which shows that the natural tendency of man is to seek Allah. یعنی انسان کے اندر قدرتی طور پہ جو چیز ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو پکارے، یعنی اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی کو پوچھے، اللہ سے ہی پناہ طلب، اللہ کی پناہ طلب کرے، لیکن وہ نہیں کرتا اور دوسرے معبودوں کو یا تو پوچھنے لگتا ہے یا پھر دوسری کوئی بندگیوں میں لگ جاتا ہے، کسی اور کو مطلب بنا دیتا ہے معبود اور اسی سے مانگ رہا ہوتا ہے اپنی جو بھی مطلب جو اس کو مانگنا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ابھی میں ادھر سے مانگوں یا ادھر سے مانگوں تو مجھے مل جائے گا۔ تو لیکن اصل میں اللہ نے قدرتی طور پہ وہ ٹینڈنسی رکھا ہے انسان کے اندر کہ وہ اللہ ہی کو تلاش کرے، the only power which can truly relieve distress، جو سچ مچ میں ان کے دکھ اور تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور ان کو راحت اور قرار دے سکتا ہے، لیکن انسان کو پہلے اس چیز کا احساس ہوتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 54، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ ثم اذا کشف، تو جب اس سے دور کرتا ہے اللہ، ثم اذا کشف الضر، تکلیف کو، ڈسٹریس کو دور کرتا ہے ان سے، عنکم یعنی ان سے، اذا فریق منکم، تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ گروہ ان میں سے، بے ربہم یشرکون، تو اپنے رب سے شرک کرتے، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے شرک کرنا؟ یعنی دوسرے معبودوں کو کریڈٹ دینے،
لگتے ہیں کہ ابھی ہم کو یہ جو فائدہ ہوا نا، یہ اس سے بھی ہوا، یہ اس سے بھی ہوا، یہ اس سے بھی ہوا، اور یہ فلاں جو ہے اس سے بھی ہوا، یہ فلانی دیوی فلانی دیوتا یا وہ درگاہ کے بابا، ان سے میں نے کیا تھا نا جمعرات کے دن، ادھر جا کے میں نے منت مانی تھی، پھر میں نے وہاں پہ وہ چادر بھی چڑھائی تھی، اور پھر میں نے شیرنی بھی وہاں پر بانٹی تھی. تو ہاں یہ اس کا ہے سب. یہ تو اب کیا کر رہے تم؟ یعنی دکھ تکلیف آئی تو چلا چلا کے اللہ کو رو رو کے پکارے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہے ہو. لیکن جب وہ اس کو اللہ نے دور کر دیا تمہارے اس دکھ اور تکلیف کو، تو اب کریڈٹ دے رہے ہو دوسرے معبود کو. تو اللہ نے کہا نا فریق منکم، یعنی اس میں سے ایک فریق یعنی ایک گروہ، ایک گروپ آف دا پیپل، وہ دوسرے معبود کو کریڈٹ دینے پہنچ جاتا ہے. Yet when he removes the distress from you, he کون ہے؟ اللہ. Behold, some of you turn to other gods to join with their Lord. یہ ہے وہ بات. انسان میں سوچتی ہوں جب اللہ کے ساتھ ہی اتنا بے مروتائی کرتا ہے، احسان فراموشی، تو بندوں کے ساتھ تو وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے نا. جب اللہ اتنا بڑا معبود ہمارا رب، یعنی وہ جب تمہارے دکھ اور تکلیف کو دور کرتا ہے، تو جب تک دکھی ہوتا ہے بندہ تو روتا رہتا ہے، اسی کو پکارتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی دکھ اور تکلیف کو دور کیا، سب سے پہلے وہ اس کو ہی بھلا دیتا ہے اور پڑ جاتا ہے دنیا کے عیش میں، اور وہی سب دوسری جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں وہ کرو کہ جس سے اللہ ہی ناراض ہو جائے. یعنی اس کو ناراض کرنے سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. آیت نمبر 55 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. جواب دیا اللہ نے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. تو اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ تاکہ تم اس کی ناشکری کرو، اس کے لیے جو کچھ بھی اس نے تمہیں عطا کیا، آتَيْنَاهُمْ، جو بھی تمہیں اس نے عطا کیا، فیورز، نعمہ، تو تم اسی کا کفر کرو، انگریٹیٹیوڈ، ناشکری، اسی کی ناشکری کرو. یعنی جس نے تمہارے دکھ دور کیا اب اسی کی ناشکری ہو رہی ہے نا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا. تو اللہ کہتا ہے جاؤ کر لو تھوڑا سے ٹائم کے لیے مزے، تھوڑا وقت ہے جس میں تم فتمتعوا، جاؤ انجوائے کر لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں جو تم انجوائمنٹ کرتے ہو وہ ہے متاع. اور عربیوں نے ہمیشہ متاع جھاڑو کو بھی بولا ہے، اور ساز و سامان فرنیچر کو بھی بولا ہے. تو وہ بھی ہے، پھر پراپرٹی جو مال و متاع وہ بھی ہے. لیکن جو اصلی پرانے بدو وہ لوگ جب اپنی کسی جھاڑو کو بھی اگر سمجھو کہ کوئی بلی لے کے بھاگ گئی یا کہیں کتا لے کے بھاگ گیا، تو وہ لوگ بولے گے ارے متاعی متاعی، یعنی میری متاع میری متاع، میری جھاڑو میری جھاڑو. تو یہ دنیا کا ساز و سامان پورا، فرنیچر لے لو، پراپرٹی لے لو، مال اور دولت لے لو، اور جھاڑو بھی لے لو ساتھ میں، سب لے لو. تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ متاع جو ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فتمتعوا، تو جاؤ تھوڑا سا انجوائمنٹ کا یہ جو سامان ہے دنیا کا، یہ متاع، اس کو کر لو مزے، انجوائے کر لو. بہت ہی تھوڑا سا، مطلب بہت ہی تھوڑا وقت ہے دنیا کا، بہت ہی تھوڑا وقت. کیونکہ تم سوچو آخرت کے سامنے یہ دنیا کا وقت کتنا تھوڑا ہے، کتنا تھوڑا ہے.
70-80 سال بھی بہت تھوڑے، بہت چھوٹے سے ہے، اس لیے کہ وہاں تو ہزاروں برس ہے کہ ایک بندہ پھول بھی سونگ رہا ہے اگر وہاں پر، تو وہ سونگتے ہوئے 100 سال گزر جائیں گے اور وہ خوشبو ہی اس کی سونگتا رہے گا. تو سوچو کہ وہ وقت جو ہے وہاں پر وہ چاند اور سورج کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والا وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے والا دن اور پھر 12 مہینے والا سال اور ایسا سب نہیں ہے. وہاں پر یہ سب ٹائم اور یہ اسپیس کی بات ہی نہیں ہے وہاں پر. اسی لیے وقت جو ہے وہاں پر وہ ایسا ہی ہے کہ مطلب، اور یہ دنیا کا وقت اس کے سامنے بہت تھوڑا ہے. تو اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ فتمتعوا، تو جاؤ تھوڑا سا، تمہارا یہ جو ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی، اس کا مزے لے لو. کتنے لوگ ہیں مزے، کتنے؟ ایک دن میں بندہ کتنے مزے لے گا؟ ہزاروں لاکھوں دن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ. فسوف تعلمون، اور جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا، جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. To show their ingratitude for the favors we have bestowed on them. اللہ کہتا ہے ہم نے جو فیور ان کے اوپر کیے اس کی وہ ہمارے ساتھ کیسی ناشکری کر رہے ہیں نا. Then enjoy your brief day